جن دنوں میری عمر 8 سال 9 برس تھی، ہمارے گھر ایک لڑکا آیا۔ یہ منشے کا بیٹا شاہد تھا۔ منشے کی گاؤں میں آٹا پیسنے کی چکی تھی۔ لڑکے کو اس نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ اسکول جاتا تھا اور باپ کے ساتھ چکی پر بیٹھنے سے انکاری تھا۔ ان دنوں ابا جان اسی گاؤں میں اسکول ماسٹر تھے جہاں منشا رہتا تھا۔ ابا جان کا تبادلہ گاؤں سے شہر ہو گیا تو ہم شہر آ گئے۔ والد نے شاہد کو اپنے پاس رکھ لیا۔ منشے کو سمجھایا، تمہارا لڑکا ہونہار ہے، یہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھنے دو۔ کوئی لڑکا نوکر رکھ لو، زبردستی چکی پر مت بٹھاؤ۔ پڑھ لکھ جائے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی۔ منشا ابا کا لحاظ کرتا تھا، چپ ہو گیا۔ شاہد ہمارے گھر رہنے لگا۔ وہ اب روز اسکول جاتا، اسکول سے واپس آ کر ہمارے گھر کے کام کاج کر دیا کرتا۔ بہت ذہین تھا، تب بھی ابا جان اس پر توجہ دیتے اور اپنے بچوں کے جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ تاہم جب بھی ہم اس کو پکارتے وہ دوڑ کر آتا اور ہر حکم بجا لاتا۔ شاید وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا کہ رفتہ رفتہ ہم اس سے نوکروں کا برتاؤ کرنے لگے تھے۔ حالانکہ وہ میری اماں کو اماں جی اور والد کو ابا جی کہہ کر پکارتا تھا، اور وہ بھی اس کو بیٹا کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی کام بتانا ہوتا، مجھے یا بھائیوں کو آواز دینے کی بجائے شاہد کو ہی آواز دیتے تھے۔ اس امتیاز نے ہم بہن بھائیوں کو نکما اور کام چور بنا دیا اور ہم شاہد کو اپنا ملازم سمجھنے لگے۔ شاہد کا رنگ سانولا اور قد چھوٹا تھا۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کا ذہن کوئی عام ذہن نہیں تھا، بلکہ نئی سوچوں کی ایک فیکٹری تھی۔ وہ بڑا سازشی اور چالاک لگتا تھا۔ اکثر اپنی چالاکی کے سبب ہم بہن بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیتا۔ خود نیک اور اچھا بن جاتا لیکن ہماری پٹائی ہو جاتی۔ میرے والدین اس کی چالاکیوں کو سمجھ ہی نہ پاتے، مگر میں سمجھ جاتی تھی۔ میرے دل میں غصہ بڑھ جاتا لیکن اس کا کچھ نہ بگاڑ پاتی۔ شاہد تیزی اور پھرتی کے باعث میری والدہ کو بے حد پسند تھا۔ وہ ان کے بہت سے کام کر دیتا۔ اس باعث اماں اس کے ہونے سے آرام محسوس کرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم بہن بھائی کرنے سے کتراتے تھے، مثلاً اماں کپڑے دھوتی تو وہ پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر لاتا۔ جب اماں کپڑے لتاڑ لیتی تو ان کو تار پر پھیلا دیتا۔ جب کپڑے سوکھ جاتے ان کو طے کر کے الماریوں میں رکھتا۔ وہ ہر کام توجہ اور دلچسپی سے کرتا، تب بھی اماں اسے اولاد سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ ایک بات جو اس کی مجھے بہت بری لگتی تھی وہ یہ کہ ہر وقت اپنے باپ کو برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ اس کے لبوں پر یہی الفاظ ہوتے کہ ماسٹر صاحب اگر آپ مجھے اپنے پاس نہ رکھتے تو آج میں اسکول پڑھنے کی بجائے گاؤں میں گارا مٹی اور گوبر ڈھو رہا ہوتا یا چکی کا گدھا بن جاتا۔ اور ایک میرا باپ ہے جس نے مزدور بنانے کی خاطر مجھے گھر سے نکال دیا۔ اللہ اسے غارت کرے۔ ابا اس کو سمجھاتے کہ اپنے باپ کو برا مت کہا کرو، لیکن یہی ایک بات وہ نہ سمجھتا تھا۔ میٹرک میں اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی، سو والد صاحب نے کالج میں داخلہ کرا دیا۔ کالج جا کر وہ بھی نہ بدلا، اسی طرح نوکر بنا رہا۔ کام کاج میں میرے والدین کا ہاتھ بٹاتا رہتا ہے۔ گریجویشن مکمل ہوتے ہی وہ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس گاؤں نہیں گیا بلکہ لاپتہ ہو گیا۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ لاہور میں ہے۔ شام کو ملازمت کرتا اور صبح لا کالج جاتا ہے اور وکالت پڑھ رہا ہے
کسی کو احساس نہ تھا، مگر مجھے افسوس ہوتا کہ اس کے رہنے سے میرے بھائی نکمے اور کام چور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ پڑھائی سے بھی جی چرانے لگے تھے۔ میٹرک سے آگے انہوں نے پڑھ کر نہ دیکھا، جبکہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا ایک معمولی دیہاتی لڑکا وکیل بن گیا۔ وکالت پاس کرنے کے بعد شاہد نے ہمارے شہر میں پریکٹس شروع کر دی۔ کبھی کبھی اب ہمارے گھر آنے لگا۔ اس کے آنے سے والدین خوش ہوتے، اس کی خاطرداری کرتے اور بھائیوں کو اس کی مثال کرتے۔ ایک دن شاہد نے والد صاحب سے کہا کہ وہ ان کا داماد بن کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جڑ جانا چاہتا ہے۔ وہ کسی صورت ہم لوگوں سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے گویا ابو سے میرا رشتہ طلب کیا تھا، جبکہ میری منگنی بچپن میں خالہ زاد سے طے ہو چکی تھی۔ مجھے شاہد اس لحاظ سے تو بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ اس کے ساتھ زندگی بھر کا بندھن قائم ہو۔ وہ چھوٹے قد کا سانولا لڑکا، جس پر ہم نے ہمیشہ ایک مالک کی طرح حکم چلایا تھا، بھلا میں کیوں اس کو اپنی زندگی کا ساتھی قبول کر لیتی۔ ہم بہن بھائی تو ابھی تک اس کو اپنے گھریلو ملازم جیسا ہی تصور کرتے تھے۔ امی نے مجھے افسردہ دیکھا تو صاف انکار کر دیا۔ شاہد سے کہا کہ میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے، تمہارے ساتھ رشتہ داری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر وہ منہ لٹکا کر چلا گیا۔ بہت دنوں تک وہ ہمارے گھر نہ آیا۔ ہم یہی سمجھے کہ رشتے سے انکار پر ناراض ہو گیا ہے۔ اس بات کو چند دن گزرے تھے کہ ایک روز صبح سویرے کچھ پولیس والے آئے اور والد صاحب کو بلا کر ایسی بات کہی کہ وہ سکتے میں آ گئے۔ گھبرائے ہوئے انداز میں آئے اور امی کو ایک طرف لے جا کر بولے، پولیس والے کہتے ہیں کہ تمہاری لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک مشکل سے نجات پانے کے لیے ایک نرس کے پاس گئی تھی۔ اسی نرس کے بھائی نے